السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو نماز تہجد کا طریقہ بالکل آسان طریقے سے اور نماز تہجد میں ایک وظیفہ جو ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ بہت ہی بہترین، نایاب اور خوبصورت وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پریشانی کے بادل ایسے چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ، اتنے مختصر سے وظیفے میں اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سنیے، انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کے تعلق سے میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گا نا، انشاءاللہ ایمان تازہ بھی ہوگا اور وظیفہ کرنے کا آپ کو دل بھی کرے گا، کیونکہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ اور تہجد کی نماز کی متعلق سے جو وظائف ہوتے ہیں نا، بہت ہی پاورفل وظیفے ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے تہجد کی نماز میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں مختصر طور پہ، پھر اس کے بعد مختصر سا وظیفہ ہے، سن لیجئے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت زیادہ طور پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کو جتنا وقت میسر آئے آپ پڑھ سکتے ہیں، ثواب ہے، لیکن 12 رکعت سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ نفل کہلائے گی، تہجد میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ تہجد بھی ایک نفل ہی ہے، لیکن تہجد جو ہے نا، آپ یاد رکھیے گا کہ تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو نہیں عنایت فرماتا۔ جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس بندے سے وہ راضی ہوتا ہے نا، ایسے ہی بندوں کو تہجد کی نماز کی توفیق ملتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو بلاوا ہے نا، یہ فرش سے نہیں بلکہ عرش سے آیا کرتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کی نیت دیکھیے آپ کس طریقے سے کریں گے۔ دل میں ارادہ کر لیں گے کہ اللہ، میں 2 رکعت یا 6 رکعت، جتنی رکعت کی ارادہ کریں گے، 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو دل میں یہی ارادہ کر لیں کہ اللہ، میں 6 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، دل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ کو 2 رکعت کر کے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 6 رکعت 8 رکعت کی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا ہے۔ 2 رکعت کی پڑھیں گے تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ اس میں جو ہے جو سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پورا پڑھ کر کے سناؤں تو پھر کسی ویڈیو میں سناؤں گا، چونکہ اس میں طریقہ اور وظائف دونوں ہیں، تو میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ 2 بار کریں، سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت مکمل کر کے قائد آخرہ میں بیٹھیں، التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ پھر اسی طریقے سے 2 رکعت اور پڑھیں، جتنی رکعت آپ کو میسر آئے، جتنی رکعت آپ کی اچھا ہو اتنی رکعت آپ پڑھ لیجئے۔ یہ تو تہجد کی نماز کا طریقہ ہوا۔ تہجد کی نماز یاد رکھیے گا کہ بہت ہی فائدہ مند، اور دنیا و آخرت میں دونوں جگہ یہ نماز ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اس نماز کی تاکید جو ہے علماء کرام نے فرمائی ہے۔ 5 نمازوں کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تہجد کی عبادت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو تہجد کے وقت کا جو وظیفہ ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ پریشانی کے جتنے بادل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت 4 رکعت، میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، جتنی پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے جا نماز پر ہی ایک 100 دانے والی تسبیح لے لیں، آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسکرین پہ دیکھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے آپ کو 313 مرتبہ، 313 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ یہ استغفار کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کی پریشانیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، اور اسی کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالی اس کے اوپر غیب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے اس کو، اور ایسی جگہ سے اسے عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان تک نہیں جاتا۔ تو یہ استغفر اللہ کی برکتیں ہیں، اور وہ بھی تہجد کے وقت پڑھیں گے، کیونکہ تہجد کے وقت بندہ رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز جو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہونے والا ہے نا، بہت شاندار ہونے والا ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ کبھی تہجد کی نماز پڑھ کر کے 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ کر کے دیکھیے، پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیجئے، جو بھی پریشانیاں ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اور جو بھی آسانیاں چاہتے ہیں دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں چاہتے ہیں اللہ تعالی سے مانگ کر دیکھیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طریقے سے بدلاؤ آتا ہے، آپ کی زندگی کس طریقے سے جو ہے پیٹری پر چلنے لگ جاتی ہے۔ یہ آپ خود اندازہ کریں گے کب، جب یہ وظیفہ کو کر لیں گے۔ تو آپ جب بھی اس وظیفہ کو کریں نا، کرنے سے پہلے دو بات یاد رکھیے گا، آپ کے نماز پنجگانہ آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں، اور ساتھ میں آپ کا کھانا حلال ہو، رزق حلال ہو، حرام مال سے بچتے ہوں، پھر آپ وظیفہ کیجئے۔ یہ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا زندگی میں بہار ہی بہار ہوگی۔ اور وظیفہ کرنے کے بعد مجھے رزلٹ کے بارے میں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کے لیے یہ وظیفہ۔ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے دوستوں یار احباب چاہنے والوں کے سامنے اسے شیئر ضرور کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔